تورات ہے یا انجیل ہے اور ساتھ اس کے جو صحائف اور جڑے ہوئے ہیں جنہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تورات پلس باقی صحائف کو ملا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ. ہم ان کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیسٹمنٹ یہ قرآن نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لی ہوئی ہے. باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر. یہاں پر میں علی بھائی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے محفوظ ہونے کا ذکر اور اس قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو میں یہ علمی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں یہ آیت کس صورت میں ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ میں نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور دوسری بات جسے ہم دوسرا سوال بھی کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو کہ مرزا صاحب کے مطابق بدل چکی ہے، حالانکہ قرآن مجید اس بات کی شہادت نہیں دیتا، نہ قرآن مجید کی کوئی ایک بھی آیت اس بات کے ثبوت میں ہے کہ تورات اور انجیل میں جو ہے وہ رد و بدل ہو چکا ہے. تو یہ بات میں اصل میں مرزا محمد علی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید کی کس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی 46 نمبر آیت جسے موضوع بنا کر یہ بات کی جاتی ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں میں ہیں، کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور اپنی زبانوں کی تانہ زنی کی نیت سے موڑ لیتے ہیں. یہ 4 نمبر سورت کی 46 نمبر آیت ہے، اور اس آیت میں کہیں بھی ہمیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ تورات اور انجیل میں جو ہے وہ عدل بدل ہو چکا ہے. یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ لوگ جو تھے وہ اپنے منہ کو موڑتے تھے، اپنے فائدے کے لیے آیتوں کا مفہوم بدلتے تھے، ترجمہ بدلتے تھے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ہمارے علماء جو ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، اور سیم ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا اگر تو قرآن مجید کے مطابق اس آیت کے مطابق جو ہے وہ اہل یہود آیتوں کو منہ موڑ کر بولتے تھے، جیسے منہ ٹیڑھا کر کے یا اس کی مفہوم کو بدلتے، تو آج بھی ایسے ہو رہا ہے. ہمارے علماء کرام جو ہیں، اسلامک علماء ہیں، وہ قرآن مجید کی آیتوں کا قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ سے ہٹ کر وہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. اس آیت کے علاوہ بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اہل یہود جو تھے وہ تورات کو پڑھتے وقت جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے منہ موڑ لیتے، اور اہل یہود اپنی گڑی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہی سب کیا آج اسلامک علماء نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے علماء اپنے فائدے کے لیے آیتوں کا اپنی مرضی سے ترجمہ نہیں کرتے؟ آج بھی تو ہمارے اسلامک علماء جو ہیں وہ سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کا ترجمہ اصل ٹیکسٹ سے ہٹ کر کرتے ہیں. آج بھی سب علماء، سب اسلامک رہنما قرآن مجید کی اصل متن سے ہٹ کر کرتے ہیں. آپ خود بھی ایسے کرتے ہیں مرزا صاحب، آپ کے سامنے آپ کے ویورز بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ وہی کرتے ہیں، لیکن بہت حد تک آپ نے سچ بولا لیکن پھر بھی آپ ڈنڈی مارتے ہیں. الحج کو قرآن مجید ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے. جہاں جہاں قرآن مجید میں حج کا ذکر ہے وہاں حج کو الناس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے. اور آج علماء حج کو صرف مسلمانوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. آج بھی تو وہی ہو رہا ہے، بلکہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. تو پھر اس طرح ترجمہ بدل دینے سے یا مفاد کے لیے معنی الٹ کر دینے سے قرآن مجید میں تحریف ہو گئی کیا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہود ایسے کرتے تھے، تو اس وجہ سے انجیل اور تورات میں تحریف ہو گئی. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان علماء ہیں صدیوں سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ جو اصل قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق تو وہ آیتوں کا ترجمہ نہیں کرتے، تو وہ بھی تو اہل یہود کی مانند ہوئے. پھر تو پھر اس طرح کیا نعوذ باللہ قرآن مجید میں تحریف ہوگی؟
اور اگر ہم قرآن مجید کی حفاظت کی بات کریں تو پورے قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے، لیکن اس میں قرآن کا کوئی لفظ نہیں آیا، وہاں الذکر آیا ہے، لیکن الذکر قرآن مجید ہی میں انجیل اور تورات دونوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب الذکر سے مراد اگر صرف قرآن مجید ہے تو قرآن مجید میں انجیل اور تورات کو کیوں الذکر کہا گیا؟ یہ جو الذکر قرآن جس بات کو ایک پورے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو بیان کی جاتی ہے، سورہ ہجر کی 15 نمبر سورت کی 9 نمبر آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے الذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پر الذکر سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ہی انجیل اور تورات کو الذکر کہا گیا۔ سورہ نحل اس کی 43 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی رسول بھیجے، اگر تمہیں شک ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب یہاں پر اہل ذکر سے مراد تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، تو جب سورہ ہجر کی 15 نمبر سورت کی 9 نمبر آیت میں اہل ذکر اگر تو قرآن مجید ہے تو پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ذکر کی بات کر رہا ہے۔ تو اہل ذکر تو قرآن مجید میں ہی تورات اور انجیل کو بھی کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے مختلف صورتوں میں مختلف کتابوں کی صورت میں اپنے لوگوں تک بھیجا۔ اہل ذکر سے مراد مخصوص قرآن مجید نہیں ہے، اور سورہ ہجر کے مطابق پھر اہل ذکر کا اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے تو اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور صحیفہ انبیاء بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا، اور پھر اسی میں قرآن مجید بھی ہے۔ اسی بات کے ثبوت میں سورہ انبیاء کی 7 نمبر آیت، پھر 48 نمبر آیت، پھر 105 نمبر آیت میں بھی تورات اور انجیل والوں کو ہی اہل ذکر کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح قرآن مجید کے لیے اہل ذکر استعمال نہیں ہے، بلکہ وہ ان تمام آسمانی کتابوں کے لیے جنہیں خدا تعالیٰ نے بھیجا۔ اور آج دانشور علماء، اچھا خاصا علم رکھنے والے عالم لوگ منبر پر بیٹھ کر اور قرآن شریف کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہیں کہ انجیل اور تورات بدل گئی ہے، تو یہ ایک بہت ہی لا علمی اور بددیانتی اور ان اہل یہود کی مانند ہیں جو اللہ کے کلام کو اپنے مفاد کے لیے بدل دیتے تھے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن شریف کو ہاتھ میں پکڑ کر، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی آیتوں کا غیر جو لا علمی سے غیر اعتقادی ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ اہل ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے مختلف ادوار میں اپنے بندوں تک بھیجا، اور اس میں قرآن مجید اپنی آیتوں کے ذریعے ان تمام باتوں کی شہادت دیتا ہے۔ تو مرزا صاحب، میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ سے جاننا چاہوں گا، اور میں ان آڈینس سے جاننا چاہوں گا جو آپ کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ صرف سنتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور تمام علماء وہی کام کر رہے ہیں جو اہل یہود نے کیا تھا۔ وہاں پر لوگ اپنی بات منوانے کے لیے آیتوں کا ترجمہ بدل دیتے تھے، یہاں پر لوگ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی شہرت بڑھانے کے لیے، چندوں کے لالچ میں آیتوں کا غیر اعتقادی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بات تو وہی ہے، سیم بات ہے۔ آج بھی لوگ بلکہ صدیوں سے اہل یہود کی مانند ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کا ترجمہ بھی اس کے اصل ٹیکسٹ کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے اس کو بدلنا چاہیے۔ تو سورہ ہجر کی 9 نمبر آیت کا ترجمہ بھی یہ کر کے کہ وہاں پر تورات اور انجیل میں جو ہے وہ لوگوں نے، جو اہل یہود نے عدل بدل کیا تھا، وہاں پر تحریف کی تھی، تو یہ کہہ کر بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ میرے خیال میں اصل بات سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور پھر مرزا صاحب، آپ اہل ذکر سے مراد صرف قرآن مجید لیتے ہیں، یہ بھی آپ اپنے مفاد کے لیے اہل ذکر سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید لے رہے ہیں، کیونکہ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل ذکر قرآن مجید میں ہی تورات اور انجیل والوں کو بھی کہا گیا، تو پھر آپ اس آیت میں سورہ ہجر میں اہل ذکر سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید کیسے لے سکتے ہیں؟